جی ناظرین، میں ہوں اعجاز مہر، اور انالیسس ود اعجاز مہر کے ساتھ جو آج پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے بانی پاکستان سائیں جی ایم سید کے حوالے سے۔ ان کی جو 116ویں سالگرہ تھی وہ کل منائی گئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جی ایس این کے جو گروپ ہیں انہوں نے الگ الگ سے اپنے پروگرام کیے حسب معمول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سائیں جی ایم سید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، ان کی فلسفی کو اپنی فلسفی مانتے ہیں، ان کے نظریے کو اپنا نظریہ سمجھتے ہیں، تو پھر الگ الگ یہ مسجدیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ مختلف گروپس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ جب یہی چیز آتی ہے تو اس پہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ سندھ میں ایک کوئی بھی منظم اور ایک بڑی پیمانے پہ کوئی نمائندہ قوت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سک رہی ہے۔ یہ گروپنگ جو ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم پھر جی ایم سید کے جو اسٹرگل ہے، انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو اسٹرگل کی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے پھر وہ پاکستان کے خلاف بھی ہو گئے، انہوں نے سندھو دیش بنانے کی بات کی، کیوں کی، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو ان سب چیزوں پہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی قربان بلوچ، جو اپنا یوٹیوب چینل BBN بھی چلاتے ہیں، اور رضا کھٹی صاحب ہیں، یہ اب تک نیوز سے وابستہ ہیں۔ تو اس سے جی قربان صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ کہ کل آپ نے دیکھا کہ مختلف جو گروپ ہیں جی ایس این کے، انہوں نے الگ الگ اپنی مسجدیں بنائی ہوئی تھی، الگ الگ پروگرام کر رہے تھے۔ یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک یونائٹڈ ہو کے ایک اچھا پیغام جائے؟ اعجاز صاحب، یقینی اچھی بات ہوتی کہ نیشنل سارے اکٹھے ہوتے، لیکن جی ایم سید کی وفات کے بعد جو بھی جی ایس این کے آرگنائزیشن تھی اس میں کافی دراڑیں پڑی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اس بنیاد پہ الگ ہوئے کہ پاکستان سے علیحدگی نہیں، ودن پاکستانی فریم ورک میں سیاست کی جائے اور پارلیمنٹ سیاست کی جائے، اور کچھ جو دھڑے تھے وہ ابھی بھی اسی پہ ہیں، اپنے نظریے پہ یا جی ایم سید کے اس دستور پہ قائم ہیں کہ الگ سے ایک جو سندھ ہے اس کی ایک ریاستی شکل ہو، اور اس میں ہم اپنے جو ہے حقوق کو یوٹیلائز کر سکیں، استعمال کر سکیں۔ تو یہ وجہ بنی کہ اس میں جی ایس این کے 3 سے 4 دھڑے ہو گئے۔ اب اس میں قادر مکسی کا دھڑا ہے، ریاض چاندیو صاحب ہیں، اور بشیر خان قریشی کے جو بیٹے ہیں سنان قریشی ہیں، اور عاری سر صاحب تھے جو فوت ہو گئے۔ تو یہ ساری جو جب سے یہ دھڑے الگ ہوئے تو ظاہر ہے ان کی جو قوت تھی پولیٹیکل یا ایک نیشنلسٹ سندھ میں، وہ بھی کم ہو گئی، وہ ویک ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ جو لت لگی، یہ مصیبت پڑی، وہ یہ ہوئی کہ کافی اس میں سے نیشنل جماعتیں جو جی ایم سید کے پیروکار تھے وہ دنیاوی چیزوں میں، بہت سارے چیزوں میں چلے گئے، اور اس حوالے سے ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں۔ اب شہروں میں قبضوں کے الزامات ہیں، بھتہ خوری کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور یہ چیزیں اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے اور کچھ متس بھی ہیں۔ تو اس میں جو نیشنل سائیں جی ایم سید کے پیروکار جماعتیں تھیں اور وہ الگ ہوئیں، اس کے بعد وہ ویک ہو گئیں، اور اب ان کی کوئی وائس اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے۔ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، بہت ساری وجوہات اس کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پارلیمانی جو ایک وے آف پالیٹکس ہے اس کو اپنایا جائے، اور کچھ لوگ اس پہ ڈٹے رہے کہ نہیں، ہم نے پارلیمنٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے۔ لیکن سائیں جی ایم سید نے اپنی زندگی میں دیکھیں وہ پارلیمانی پالیٹکس بھی کی، اور ساری ان تجربات کے بنیاد پہ بعد میں آخر میں کہا کہ بھائی سندھی قوم کے مسائل کا جو حل ہے وہ ان کے لیے علیحدہ ایک ریاست کے قیام میں ہے۔ تو ان کا پیغام تو واضح اور کلیئر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جو گروپ بنے ہیں ان لوگوں نے اپنی خواہشات اور فرمائشیں بھی اس میں شامل کیں۔ پھر تو ان کو یہ کہنے کا قطعی حق نہیں کہ ان کا رہبر جی ایم سید ہے اور وہ جی ایم سید کے نظریے کو مانتے ہیں۔ یعنی اس میں سیاسی وجوہات کم
لیکن اس میں جو آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ بھتہ خوری یا اپنے خود سراہی یا خود کو اپنے کو لیڈر ایک بنانے والی یا الگ سے گروپنگ کرنے کے، اس میں کون سی وجوہات آپ کو اس کی ایسے لگتی ہیں؟ پھر تو ظاہر ہے سندھی قوم اس حق بجانب ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس جو بھی انہوں نے گروپ بنائے ہیں، گروپ بندی کی ہے، اس میں ان کے اپنے ذاتی مفاد جو ہے وہ زیادہ عمل دخل ہے، نہ کہ اس میں کوئی جو سندھ کی خاطر جو ایک نعرہ مارا جاتا ہے کہ ہم یہ اپنا کام کر رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں، وہ ایلیمنٹ تو پھر دب جاتا ہے۔ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ دنیا داری نے اس میں بہت رول ادا کیا ہے اس سوسائٹی میں۔ یہ سارے جیم سندھ کے جو بھی اس کو کہا جاتا تھا سندھی میں ڈنگا بار، وہ سارے نچلے طبقے سے، غریب طبقے سے، خاندان سے آئے تھے۔ جب وہ پولیٹکس میں آئے انہوں نے دنیا داری دیکھی، اس میں پیسے کی چمک دیکھی، بنگلوز کی گاڑیوں کی چمک دیکھی، اس دنیا داری نے ان کو بہت متاثر کیا، اور وہ جو سندھی ڈنگا بار جو تھے جیم سندھ کے، وہ دنیا داری کی طرف چلے گئے۔ اور اس نے پھر، کیونکہ جیم سندھ کا جو نظریہ تھا الگ ریاست کا، وہ کافی اتنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے بہت ساری صحبتیں برداشت کی، جیل برداشت کیے اور آئسولیشن برداشت کی، ساری زندگی اس نے اس کو دے دی۔ تو اس کو فالو کرنا اس کے لیے بڑا جگر گردہ چاہیے تھا۔ جی رضا کھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی قربان صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس میں ان لوگوں کی اپنی ذاتی جو مفادات تھے ان کا بھی ایلیمنٹ ہے، لیکن ایک اور بھی الزام لگتا رہا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ کچھ ریاست کے اداروں کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کچھ گروپ بنائے گئے تھے، تو آپ اس کا کیسے کریں گے؟ پہلے شکریہ بہت اعجاز صاحب آپ کا۔ میں پہلے وہ جو آپ نے پہلے انٹرو میں بات کہی کہ کل 6-7 گروپ نے الگ الگ وہیں سن میں برسی منائی، سالگرہ منائی سائیں جی ایم سید کی۔ میرا خیال یہ کہ دیکھیں نا، ہوتا یہ کہ سیاسی جماعتیں کیونکہ جب سے سائیں کی زندگی ختم ہوئی اور انہوں نے جہان چھوڑا، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی میں جو مختلف اسکول آف تھاٹ جی اے سندھ کے اندر جو تھے ان میں چیزیں الگ الگ ہونی تھی، لیکن ان کے فلسفے کی جو ایک کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے گروپ سن جاتے ہیں، اپنے اپنے ہی شامیانے لگاتے ہیں، اپنی تقاریب کرتے ہیں، لیکن بات سائیں جی ایم سید کی کرتے ہیں، بات ان کے فلسفے کی کرتے ہیں۔ یہ تو یہاں تک ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ خود سائیں جی ایم سید کی جو اپنی آبزرویشن یا ان کا جو مشاہدہ تھا 40s 30s یا اس سے پہلے، ان کے بعد اس طرح کی لیول کا کوئی جی اے سندھ کے اندر کوئی آدمی تھا نہیں جن کا اتنا بڑا مشاہدہ ہو اور وہ لوگوں کو لے کر چلے، جن کو ریکگنائز کیا جائے پورے ملک کے اندر باقیوں کے پاس۔ مگر جس طرح باچا خان جی ایم سید کو جس طرح عزت دیا کرتے تھے، یا پنجاب میں جس طرح ان کے لوگ تھے ان کو عزت دی جاتی تھی، اسی طرح بلوچستان میں، تو مجھے یہ بتائیں کہ سائیں کے بعد ایسا کون سا، ایون مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سائیں کے جو بیٹے تھے ان کے بعد تو ایسا کوئی آدمی نہیں جن کو اس طرح عزت اور احترام دیا جاتا ہو۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ سائیں کے بعد جو سیاست تھی جی اے سندھ کی، وہ یونیورسٹی ایل ایم سی سندھ یونیورسٹی اس سے زیادہ آگے نہیں تھی۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں کہ 2 لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، 3 لوگ۔ ایک آری سر صاحب جنہیں انٹلیکچوئل جو سندھ میں کلاس ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا، ان کو مانا۔ لیکن 2 لوگ اور تھے جنہیں عوامی پذیرائی ملی، ان میں 90s کے میرا خیال 80s کے اینڈ میں یا 90s کے شروع میں ڈاکٹر قادر مکسی، یا اس کے بعد بشیر خان قریشی، اور ان کا بھی جو ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس پہ لوگ ان کے سیاسی فلسفے کے پیچھے نہیں تھے، ان کی وہ جو مردانہ یا جو بریونیس تھی اس کے پیچھے تھے، جس طرح وہ ڈٹ جانا یا وہ، اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم کا وہ جو ایک پہلو تھا جو ڈاکٹر قادر مکسی کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس کے عمل کو وہ انہوں نے انڈائریکٹ کبھی قبول بھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن میں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود یہ پہلا موقع تھا ہم نے دیکھا کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ڈاکٹر قادر مکسی کی تو سندھ 3 دن بند رہا۔ تو وہ اصل میں بریونیس کا جو ایشو تھا۔ سائیں کا جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں سیاسی فلسفہ اب کیوں نہیں ہوتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی، قوم پرست سیاست میں اتنی وسعت نہیں تھی ان لوگوں میں، قوم پرست سیاست کرنے والوں میں، تو نتیجے میں اس طرح ہونا تھا کہ وہ نہ صرف یونیورسٹیوں تک محدود رہی۔ اب تو صورتحال یہ رہی کہ پچھلے 10 سالوں سے جب سے پیپلز پارٹی حکومت میں آئی سندھ میں،
انہوں نے تو ٹاؤن کمیٹی سے، میونسپل کمیٹی سے اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ ہوتے ہیں ان کو بھی اب جو ہے وہ منہ میں ہڈی ڈالنا شروع کر دیا. وہ جو پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل پر، شہروں کے مسائل پر جلوس نکالتے تھے، مظاہرے کرتے تھے، اب آپ کو وہ چیز بھی نظر نہیں آتی ہوگی. تو سائیں کا فلسفہ اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں. یہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ سندھو دیش آیا ممکن تھا یا نہیں تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ایشو یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے پہلی بار شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعارف ایک نئے طریقے سے کروایا. حالانکہ وہ پہلے مولوی کے منبر پر ہوتا تھا، وہ ان کو وہاں سے کھینچ لائے، لطیف کو ایک نئے انداز سے پیش کیا، قوم پرست سیاست کو ایک الگ انداز سے. کھٹی صاحب بالکل صحیح ہے. اس پہ آخر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں یہ سب کچھ جاننا چاہوں گا کہ سائیں جی ایم سید نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اگر وہ مخالفت کرتے تو پاکستان بننے کی قرارداد سندھ اسمبلی سے کم از کم پاس نہیں ہو سکتی تھی اس وقت. پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جی ایم سید بہت تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ جناح کے ساتھ بھی مختلف ایشوز پہ اختلافات ڈیولپ ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک بالکل علیحدگی کی طرف جو ہے چلے گئے اور سندھو دیش کا نعرہ لگا دیا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اگر تاریخی تناظر میں جائیں، آپ کو یاد ہوگا 37 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قائد اعظم کے لیے ایشو یہ تھا، جناح صاحب کے لیے، کہ ان کو پنجاب میں یونینسٹ جماعت تھی، سندھ میں جو دیگر فورسز تھیں پولیٹیکل، وہاں سے قائد اعظم کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا. اب ان کے لیے ایشو یہ تھا کہ وہ ایک طرف تو کانگریس سے مد مقابل تھے، اور انگریزوں کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں جب تک جو مسلم اکثریتی آبادی کے جو 2 صوبے تھے، ایک آپ کا پنجاب اور ایک سندھ، جب تک یہ ان کے وہ اس میں وہ امبریلا تلے نہیں آ رہے تھے تب تک ان کو وہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے نمائندے ہی نہیں مانے جا رہے تھے. انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی جب اپنی رپورٹ آئی اس کمیٹی کی. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان بر صغیر تقسیم ہوگا تو ہم جو ہے وہ زرعی اصلاحات نافذ کر دیں گے. اس میں ہوا یہ کہ سندھ اور پنجاب کے جتنے جاگیردار تھے انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. نتیجے میں پاکستان بننا تھا. لیکن سائیں جی ایم سید کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو لیڈ تو کیا، ساری باتیں ہوئی. اب ایشو یہ تھا کہ سندھ کے جاگیرداروں کو اپنی جو اگر وہ بھارت کے ساتھ جاتے، تقسیم بھارت کے ساتھ، تو ان کی زرعی اصلاحات میں زمینیں جاگیریں چلی جاتی. مسلم لیگ کا ایشو یہ تھا کہ اس نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، تو ان کا جو ساری اکانومی اس میں بچنے جا رہی تھی، معاشی صورت. نہیں، وہ تو ہم پاکستان بننے کی بات کرتے ہیں نا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب چیزیں اس طرح ہوئیں، ظاہر بات ہے کہ قائد اعظم تو اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے. لیکن جب جیسے ہی پاکستان بنا تو پنجابی مہاجر جو الائنس بنا تھا اس میں ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے کراچی کو کیپٹل تو بنایا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، وہ آج میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لیاقت علی خان نے انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو بین کر دیا تھا کراچی میں کہ ان کو ورک پرمٹ لینا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے اس طرح کی صورتحال میں جی ایم سید کو یا تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا یا ان کے خلاف کھڑا ہونا تھا. تو انہوں نے جو فیصلہ اس دور میں کیا ان کو وہی کرنا یعنی کہ جو 40 کی قرارداد تھی جس کے پاکستان کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس میں جو کمٹمنٹس دی گئی تھیں کہ 4 محکمے مرکز کے پاس رہیں گے، باقی ہر معاملے میں اپنی جو صوبہ ہوگا یا وہ آزاد ہوگی اسٹیٹس تمام معاملات میں. لیکن پھر بعد میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ وفاق کے نام پہ جو ہے وہ جکڑا گیا اور بہت سارے صوبوں کے اختیارات بھی ضبط کر لیے گئے. تو یہ وجوہات بھی تھی. سر میرا خیال بہت سارے چیزیں ہیں نا. ایک تو آپ سمجھیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو یہاں سے سندھ کے تقریباً میرا خیال ہے کہ 18 لاکھ کے قریب جو ہندو تھے وہ چلے گئے. اچھا، وہی سارے لوگ آپ کے شہروں میں رہتے تھے، وہی آپ کے جو آپ کا جو اسٹرکچر تھا حکومت کا اس کا حصہ تھے بیوروکریسی میں، یہ سارے چلے گئے. اس کے بعد تو آپ کے پاس صرف 2 مسلمان بیوروکریٹ تھے اور تو کوئی تھا نہیں. ایک تو یہ وہاں سے جو یو پی کی جو ساری اشرافیہ آئی اس نے یہاں آتے ہی پنجابی بیوروکریسی کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کیا، نتیجے میں نہ صرف سندھ بلکہ بلوچستان، پختونخوا کے جتنی ساری چیزیں تھیں وہ تو پیچھے چلی گئی. وہ دیکھیں وہ جو وہاں سے جو لوگ آئے انہوں نے جو آ کے یہاں حال کیا، اور اس وقت تو
وہ کہتے تھے کہ ہمارے پودینے کے باغ تھے, ہم جھولے جھولتے تھے. تو اس طرح کے جو لوگ تھے مائنڈ سیٹ والے وہ زیادہ تھے, لیکن تو سر انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہ ہے نا, سائیں جی ایم سید نے اپنے اس گناہ کا ازالہ ساری زندگی صحبت برداشت کرتے کیا, ٹھیک ہے نا. اگر اس وقت آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپنے ذاتی مفادات ایک طرف رکھ کے ایک بڑے اس اسکرین کو دیکھ کر سوچتی, تو میرا خیال ہے کہ اس خطے کی صورتحال تبدیل ہوتی. لیکن بالکل کہ یہ سارے سیاسی, یہی سوال ہم رکھتے ہیں قربان بلوچ صاحب کے سامنے کہ سائیں جی ایم سید پہلے پاکستان بنایا, پھر پاکستان کے مخالف ہوئے, کیوں؟ وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو بات آپ نے کی 1940 ریزولوشن, اگر اس پہ عمل ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. اس کے بعد کوئی اگر جی ایم سید کے سندھو دیش کے نعرے کو, سندھ کے الگ صوبے ریاست کی قیام کو ایک انتہائی اقدامات تو کہہ سکتا ہے, لیکن جی ایم سید کے ایز اے نیشنلسٹ جو قوموں کو جو حقوق دینے کی بات ہے, ریاستوں کو تاریخی اپنے جو وسائل دینے کی بات ہے, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور میں رزاق صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کو اس سے ڈفر کروں گا کہ جی ایم سید کے دور میں ہو سکتا ہے کہ جو اس کی جو تنظیم تھی وہ یونیورسٹی یا تعلیمی لیول پہ تھی. جب بشیر خان قریشی نے پریکٹیکلی اس کو شہروں میں لائے تو وہ ایک صوبے کی جماعت آپ کو دکھائی دی, اور کراچی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مارچ انہوں نے کیے. کیونکہ اس سے پہلے جب ایس این اے بنا تھا تو اس وقت سائیں جی ایم سید کے اتنے بھید ہجوم, میرے یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے عام لوگ وہ پاگل نہیں ہیں. جب آپ پریکٹیکلی اس کے حقوق کے لیے, اس کے رائٹس کے لیے آپ نکلتے ہو روڈ پہ, اور بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی دنیا داری کے لوگ کے آپ کے پاس ساتھ آ جاتے ہیں, اور اس طرح جی سندھ کے ساتھ گئے جب تک مرحوم بشیر قریشی تھا. تو اب یہ تو ہوئی جو ایگزسٹنس سچویشن ہے, ہم نے اس کو ڈسکس کیا. ہونا کیا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام جو یہ ہم خیال گروپ ہیں متحد ہوں اور کوئی جو ہے ایک پلیٹ فارم جو ہے مہیا کریں سندھ کے لوگوں کو؟ مجھے یہ ممکن نہیں لگتا, کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ دنیا داری نے ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو اتنا اپنی گرفت میں لے لیا کہ اب چمکتی گاڑی چاہیے, بڑا بنگلو چاہیے, تھوڑی آرام چاہیے. اب پہلے تو جی ایم سید کے جو یہ ڈنگے بار تھے وہ روڈوں پہ, ریلوں پہ, پیادل, یونیورسٹیوں میں ہاسٹل ہے نہیں ہے, کھانا ہے نہیں ہے, اس کی پرواہ کیے بغیر کہ جدوجہد کرتے تھے. ہم وہ سب سوسائٹی میں نہیں رہتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ جو ہے جو مسائل ہیں ان کا حل ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کو قوموں کو اپنے حقوق دینے پڑیں گے, ان کو اپنے وسائل پہ حقوق دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم بھی اس طرف ایک اسٹیپ تھا جو ابھی اس پہ عمل درآمد پوری طرح تو نہیں ہو سکا, لیکن ابھی بھی یہ نیشنلزم اور قوموں کو حقوق دینے والے نعرہ ایگزسٹ سارے ملک میں کرتا ہے, اور یہی حل ہے. جی ناظرین, آپ نے ڈسکشن سنا, اور جیسا کہ ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, اور پاکستان میں جتنی بھی اکائیاں ہیں ان سب کو اپنے اپنے حقوق دینے پڑیں گے, اور جو صوبائی خود مختاری ہے, جو اس کے اصول وضع کردہ ہیں آئین کے اندر, اور بالخصوص 18ویں ترمیم میں, اس پہ عمل کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل آئندہ دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے.